ناکام بغاوت کا سینیریو۔ ترک فوج کے امن کونسل کے نام سے ظاہر ہونے والے ایک گروہ کی جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام سازش کی تفصیل وقت کے ساتھ ساتھ منظر عام پر آ رہی ہے، جس کے بعد سے ملک بھر میں حکومتی اداروں کی صفائی کا کام جاری ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بغاوت 16 جولائی کو الصباح شروع ہوگا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر حالات کا پانسا پلٹا تو باغیوں نے عجلت سے کام لے کر طے شدہ وقت سے 6 گھنٹے پہلے 15 جولائی کو شام 9 بجے بغاوت شروع کی۔ رپورٹ کے مطابق فوج کے ایک مخصوص گروہ کے 3 ہیلی کاپٹروں نے مرمریز شہر میں ترکی صدر کی جائے اقامت کا رخ کیا، جن میں 40 فوجی سوار تھے، اور ان کو باغی سرغنوں کی طرف سے اردوان کو گرفتار یا قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اردوان اس گروہ کے پہنچنے سے 44 منٹ قبل وہاں سے نکل چکے تھے، اور ہوٹل کی لابی میں اردوان کے خصوصی محافظوں اور باغیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ نیز ترکی کی سیاسی شخصیات کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے کی بھی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ بغاوت کی منصوبہ بندی میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ 16 جولائی کو صبح 6 بجے ملک بھر میں ایمرجنسی لگانے اور کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا جائے گا، تاکہ اس کے بعد ملکی امور کو چلانے کے لیے ایک ٹیم بنائی جا سکے جو 80 ارکان پر مشتمل ہو، جن کے نام تفصیل کے ساتھ اسکرپٹ میں موجود ہیں، جن میں سب سے پہلا نام بغاوت کے منصوبہ ساز اور فضائی فوج کے سابقہ چیف جنرل آکن کا ہے، جس کو جنرل خلوصی آکر کی جگہ قیادت سنبھالنی تھی۔ اسکرپٹ میں جنرل بکیر ارجندوان کا نام بھی موجود ہے، جس کو ادنا شہر کا کنٹرول سنبھالنا تھا، جبکہ سردار احمد گونددو کو قلعہ شہر کا کنٹرول دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جہاں اہم سمندری آبنائیں ہیں۔ جنرل ہدایت کو یونان اور بلغاریہ کے سرحدوں پر واقع ادرنا شہر کا قلمدان ملنا تھا۔ جنرل مراد کو شام کی سرحد پر غازی انتاب شہر کے امور کی قیادت کرنی تھی۔ رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے حالات تبدیل ہو گئے، جس کی وجہ سے باغیوں کو اپنا منصوبہ تبدیل کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ باغیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیا وجہ تھی، لیکن ترکی میڈیا نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس راز سے پردہ اٹھایا ہے جس کی وجہ سے بغاوت ناکام ہو گئی۔ ترک میڈیا کے مطابق جب جنرل خلوصی آکر کو اس بات کا علم ہوا کہ اردوان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کی گئی ہے، تو انہوں نے کمانڈر جنرل امد دندار کو فون کیا اور تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تو کمانڈر دندار نے اردوان سے خود بات کی اور ان سے مرمریز میں ان کی اقامت گاہ چھوڑنے کی درخواست کی، کیونکہ وہاں ان کی جان کو خطرہ تھا، اور کمانڈر نے اردوان کو انقرہ کی بجائے استنبول جانے کا مشورہ دیا۔ صدر نے فی الفور اس جگہ کو چھوڑ دیا، چنانچہ چند منٹ کے بعد باغی ان کو ڈھونڈنے اسی ہوٹل پہنچ گئے۔ اس بات نے بغاوت کے منصوبہ سازوں کو اپنا منصوبہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ ترک ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل خلوصی آکر اور کمانڈر امد دندار نے باوجود کہ وہ فوج کا حصہ تھے، بغاوت کو مسترد کر دیا اور ترک جمہوریت کے ساتھ مخلص رہے۔ اب تک منظر عام پر آنے والی معلومات کے مطابق ترکی میں بغاوت کی یہ کوشش اب تک کی سب سے منظم، خطرناک اور خونریز سازش تھی، لیکن ترک عوام نے سڑکوں پر نکل کر اور فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اسے ناکام بنا دیا۔ ترک حکومت نے کھل کر اس سازش کا ذمہ دار فتح اللہ گولن اور امریکہ کو قرار دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق روس، ایران، متحدہ عرب امارات، کویت اور بعض ملکی سیکولر عناصر نے سازش میں حصہ لیا ہے۔ بغاوت میں ملوث اکثر فوجی افسران کا تعلق اقلیتوں سے ہے، یا کم از کم ان کی مائیں اقلیتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ حکومت کی جانب سے تیزی کے ساتھ ان باغی عناصر کا صفایا جاری ہے، اور اب تک 103 جنرل سمیت تقریباً 8000 فوجی جوانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان فوجیوں کا تعلق تینوں مسلح افواج سے ہے۔ دوسری جانب وزارت داخلہ کے 8777 اہلکاروں کو بھی معطل کر دیا گیا ہے، جن میں 30 اعلیٰ عہدیدار شامل ہیں۔ ان کے علاوہ 2000 سے زائد ججوں کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ مزید برآں صدر طیب اردوان نے استنبول میں پرواز کرنے والی کسی بھی فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرانے کا حکم دے دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے ترک عوام کی طرف سے سزائے موت کی بحالی کا مطالبہ بھی زور پکڑ گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پھانسی کی سزا کو بحال کر کے باغیوں کو ابدی نیند سلا دیا جائے، تاکہ دوبارہ کوئی بھی اس قسم کے اقدام کی جرات نہ کر سکے۔ ترک صدر اردوان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ اس بل کو پاس کر دیتی ہے تو اس پر دستخط کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، جبکہ دوسری طرف یورپی یونین کی طرف سے باغیوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ لیکن حالات کے رخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترک صدر باغیوں کے حامیوں کی بجائے اپنی اس عوام کے مطالبے کو عملی جامہ پہنائیں گے، جس نے جان پر کھیل کر ان کو اور جمہوریت کو بچایا۔ عوامی انقلاب کے بعد صدر اردوان اپنے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط محسوس کریں گے اور پہلے سے کہیں بڑھ کر دلیرانہ اور بولڈ فیصلے کریں گے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ